تو جیسے وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، بلکہ طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ تو ہمارا بھی آج یہی حال ہے کہ ہم نے بھی ہر عبادت کے اندر سے اس کی جو روح ہے اس کو نکال دیا کہ وہ ہمیں کیوں حکم ملا ہے، ہم صرف اس کے ظاہر کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ یہی حال ہماری آج قربانیوں کا ہے کہ ہمیں یہ تو شوق ہے کہ نام ہمارا بکرا سب سے اچھا ہو، ہمارے گھر کے آگے 4-5 بکرے بندے ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ نام آج انہوں نے 5 بکرے جو ہیں اس عید پہ قربان کیے ہیں۔ لیکن جو اس کی جو روح تھی، جو اس کے اندر فلسفہ تھا کہ اپنی خواہشات نفس کو ہم اللہ کے آگے قربان کر دیں، اللہ کے آگے جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے، اس کے نبی کا حکم آ جائے تو ہمیں چاہے پسند ہو یا نہ ہو ہم اس کو اپنی خواہشات نفس کو دبا لیں اور اللہ کے آگے سرنڈر کر دیں۔ تو اسی کا نام تو مسلم ہے۔ مسلم کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کا فرما بردار، who submit his will before his God۔ تو ایسا شخص مسلمان کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت جو اللہ کی طرف سے آئی ہے اس کے اوپر بات بات پہ اعتراض کرے؟ تو یہ آج فخر کا ایک ذریعہ بن چکا ہے قربانی ہمارے ہاں، یہ تقویٰ اس میں سے بہت دور چلا گیا۔ اسی طرح حضرت ابو ایوب انصاری کی ایک حدیث موجود ہے کہ ان سے ایک تابعی نے پوچھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قربانی کس طرح کیا کرتے تھے؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک گھر میں رہنے والے لوگ ایک قربانی کیا کرتے تھے۔ اب وہی حال ہو گیا جو تم دیکھ رہے ہو کہ لوگ آپس میں فخر کرنے لگ گئے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر حضرت ابو ایوب انصاری کے دور کے اندر جو کہ صحابی ہیں، ان کے دور کے اندر اگر یہ حال ہو چکا تھا جو کہ ہم آج کہتے ہیں کہ جی فخر و مباحات کا جو دور ہے وہ ہے، تو اس وقت اگر یہ حال ہے تو آج کیا حال ہوگا؟ تو اب آپ دیکھیں کہ ہمیں اس پوری فلسفی کے اندر قربانی کے فلسفے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ سبق تو ہمیں یہی ملتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو ہم اپنی خواہشات نفس کو ذبح کر دیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے تو صرف اس رسم کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ نہ مجھے تمہارے گوشت پہنچ رہے ہیں، نہ کوئی خون پہنچ رہا ہے، بلکہ مجھے تو تمہارا تقویٰ پہنچ رہا ہے۔ وہ تقویٰ جو ہے اگر آپ ایک چھوٹی سی قربانی پیش کریں گے خلوص دل کے ساتھ تو وہ اللہ کے ہاں زیادہ مقبول ہوگی، بنسبت اس کے کہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے 10 بکرے قربان کر دیں، لیکن یہ ہے کہ ہم جو اس فلسفہ ہے، جو روح ہے، اس کے اوپر ہم عمل نہ کریں۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ سنت جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی، وہ کیسی سنت ہے کہ جس میں انہوں نے بڑھاپے کی حالت میں اپنی سب سے عزیز تر چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اپنی سب سے اعلیٰ چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کریں، پھر انہوں نے اللہ کے آگے سرنڈر کیا اور وہ صحیح طور پہ مسلم بن کے سامنے آئے۔ مسلم کا مطلب ہی ہے the one who submit his will before his God، اللہ کے آگے اپنی مرضی جو ہے، اپنا سر جو ہے وہ جھکا دینا ہے، اور یہی مسلمان کی تعریف ہے۔ ورنہ تو یہ ہے کہ ہم قربانیاں دیتے رہیں گے اور دوسری عبادات جو ہیں وہ کرتے رہیں گے، لیکن ہمیں وہ جو صحیح فلسفہ ہے، وہ ہمیں جو روح ہے وہ اس کی نصیب کبھی نہیں ہوگی۔ اور اب آپ اس میں ایک اور چیز دیکھیں کہ عید والے دن عید کی نماز پڑھنے تو سارے آ جائیں گے، لیکن جو فرض نہیں ہے، لیکن فجر کی نماز جو ہے وہ لوگ نہیں پڑھیں گے جو فرض ہے۔ یہ ہماری ترتیبیں ہی الٹی ہو گئی ہیں نا، ہم نے فرض کو نفل بنا دیا، نفل کو فرض کے درجے پہ لے گئے ہیں، سنت کو فرض کے درجے پہ لے گئے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص وسعت ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا تو وہ بہرحال گناہ گار نہیں ہے، کیونکہ امت جو ہے وہ اس پہ متفق ہے کہ یہ قربانی جو ہے یہ سنت ہے۔ لیکن ابھی ہم اگر کوئی شخص قربانی نہیں کرے گا تو اس کے لیے اتنی وعیدیں سنائی جائیں گی، کیونکہ قربانی کا تعلق جو ہے وہ اصل میں ہماری جیب سے ہے، اور وہ سال میں ایک دفعہ نہیں ہے۔ ہم نے کہنا ہے جناب یہ ایک ہی دفعہ کر لیں تو بہتر ہے۔ اب نماز تو ہمیں دن میں 5 دفعہ پڑھنی پڑے گی، اس لیے وہ ہمارے لیے مشکل ہے، وہ ہم اس کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں جو کہ فرض ہے، جس کے بارے میں باقاعدہ پوچھا جائے گا، سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ لیکن بہرحال ہمیں ان ساری چیزوں کو بحیثیت مجموعی لے کے چلنا ہے کہ جہاں پہ ہمارے رب کی ہمیں فرما برداری کا آرڈر آ جائے وہاں ہمیں سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اور ایک امپورٹنٹ چیز جو ان 10 دنوں میں بڑی امپورٹنٹ ہے، جو ہمیں ہر نماز کے بعد بھی کم از کم ایک دفعہ کرنی چاہیے، وہ تکبیر ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ہمیں تکبیرات جو ہیں یہ کرتے رہنا چاہیے، یہ ان 10 دنوں کا بہترین عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتیں خالص کرے تاکہ ہم اس کے حضور جب پہنچے تو ہمیں اپنی نیکیوں کا بھرپور صلہ ملے۔